بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ برہان تطبیق کا محل کیا ہے اور کیا اعتراضات اس پر وارد ہو سکتے ہیں کہ بھئی اس میں استثناء ہے یا نہیں، اور یہاں پر جاری کیوں نہیں ہو رہی، یہاں پر کیوں ہو رہی ہے، تو ان سوالات کے جوابات ہم نے گزشتہ سبق میں جانے تھے، اور اس کا محل کیا ہے، کہاں پر جاری ہوتی ہے اور کہاں پر جاری نہیں ہوتی، اور کہاں پر جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو وہ تین صورتیں ہم نے وجود کی پڑھ لیں۔ آج ہم صانع عالم کی بحث شروع کرنے جا رہے ہیں کہ محدث عالم جو ہم نے جان لیا کہ جب عالم حادث ہے تو حادث کے لیے محدث کی ضرورت ہوتی ہے، اور عالم حادث ہے تو اس کے لیے محدث عالم کی ضرورت ہے۔ اور وہ محدث عالم کون ہیں؟ وہ صانع عالم ہے، جو عالم کو بنانے والے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں الواحد، محدث عالم وہ جو اکیلا ہے، الواحد جو یکتا ہے اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے افعال میں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یعنی ان صانع العالم واحد، یعنی عالم کا بنانے والا ایک اکیلی ذات ہے۔ فلا يمكن ان يصدق مفہوم واجب الوجود الا على ذات واحدہ۔ یہاں سے یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ واجب الوجود کا مفہوم صادق آ جائے بہت ساروں پر، الا علی ذات واحدہ، مگر یہ کہ ایک ہی ذات ہے جس پر یہ مفہوم صادق آ سکتا ہے۔ آپ مناطقہ جو مفہوم بیان کرتے ہیں کلی اور جزئی کا، وہ مفہوم آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ مناطقہ کہتے ہیں کہ کلی یہ وہ مفہوم ہے عقل جس کا جواز مانتی ہے کہ اس کا اطلاق کثیرین پر ہو۔ کلی کا اطلاق کثیرین پر ہونا، کلی کا کثیرین پر بولا جانا عقل کی نظر میں درست ہے اور جائز ہے، لیکن جزئی کا جو مفہوم ہے وہ کثیرین پر صادق آ جائے ایسا ممکن نہیں، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو جزئی کا مفہوم کثیرین پر صادق نہیں آتا، جبکہ کلی کا مفہوم کثیرین پر صادق آتا ہے۔ اب کلی اس کی کچھ اقسام ہیں۔ کلی کا مفہوم تو کثیرین پر آتا ہے، اب اس کلی کے تحت افراد ہوں گے، یا تو وہ افراد موجود ہوں گے یا نہیں۔ اگر تو وہ افراد موجود نہ ہوں، کثیرین پر اس کلی کو بولا جائے لیکن اس کے افراد جو ہیں وہ ممتنع ہو جائیں اور ان کا وجود ممکن نہ ہو، تو یہ ہے مفہوم واجب الوجود، کہ واجب الوجود یہ ایک ہی ذات ہے، اس پر اس کلی کا اطلاق درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم افراد کو مان لیں، افراد ممتنع ہو گئے۔ اگر ہم افراد کا جواز مانیں گے تو پھر شرک لازم آئے گا واجب الوجود کے مفہوم میں۔ تو واجب الوجود یہ وہ مفہوم ہے جو ہے تو کلی اور کثیرین پر صادق آتا ہے، لیکن اس کثیرین کے افراد موجود ہیں یا نہیں؟ جواب اس کے افراد ممتنع ہیں۔ فرد واحد وہ تو ذات خداوندی ہے، ذات باری تعالی ہے، لیکن افراد وہ ممتنع ہیں، وہ موجود نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے کلی کے کبھی افراد وہ بالفعل نہیں ہوتے، لیکن ان کا وجود ممتنع تو نہیں ہوتے، لیکن بالفعل ہوتے بھی نہیں ہیں۔ نہ تو ان کا امکان ممتنع ہوتا ہے کہ ان کو کبھی ممکن ہے کبھی وہ وجود میں آ جائیں، اور بالفعل موجود بھی نہیں ہوتے۔ تو ایسے افراد وہ عنقا کی مثال رکھتے ہیں، جیسے عنقا کہتے ہیں کہ ایک جانور تھا یا پرندہ تھا، اب وہ ناپید ہو چکا ہے، اس کو عنقا کہا جاتا ہے، اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اس کا کبھی نہ کبھی وجود ہو جائے یہ احتمال باہر کے باقی ہے، تو یہ بھی ایک کلی ہوا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کلی وہ صرف ایک ہی فرد پر بولا جاتا ہے، اور دیگر افراد جو ہیں وہ بھی احتمال رکھتے ہیں کہ پائے جائیں، بالفعل پائے نہیں جاتے لیکن احتمال رکھتے ہیں کہ پائے جائیں، ممتنعات میں سے نہیں ہوتے۔ مفہوم واجب الوجود میں دیگر افراد جو ہیں ان کا وجود ممتنع ہوتا ہے، پائے نہیں جا سکتے، لیکن شمس اب یہ بھی ایک کلی ہے، لیکن اس کا بھی صرف فرد واحد پایا جاتا ہے، لیکن اس کے افراد دیگر جو افراد ہیں ان کا پایا جانا ممکن ہے، کبھی ممکن ہے پائے جائیں۔ مفہوم واجب الوجود اس کا اطلاق صرف اور صرف ذات خداوندی پر ہونا درست ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اور افراد جو دیگر افراد ہیں ان کا وجود ممتنع ہے اس کلی کا۔ والمشہور فی ذلک بین المتکلمین، متکلمین علماء کے درمیان
اس باب میں جو مشہور ترین دلیل ہے وہ ہے برہان التمانع. برہان التمانع المشار الیہ بقولہ تعالی، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اللہ تعالیٰ لو کان فیہما، اگر آسمان و زمین میں ہوتے آلہۃ خدا، بہت سارے خدا، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، لفسدتا تو یہ زمین و آسمان کے نظام درہم برہم ہو جاتا اور یہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے اور ان میں تغیر واقع ہو جاتا، ان میں فساد برپا ہو جاتا. تو پتہ یہ چلا کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے. تو برہان تمانع کو حضرات متکلمین پیش کرتے ہیں توحید کو ثابت کرنے کے لیے. اس تقریر کا حاصل کیا ہے، اس دلیل کا حاصل کیا ہے، اس سے ہم مزید اس کو ہم کیسے عقلی پیرائے میں کھول سکتے ہیں، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. تو علامہ فرماتے ہیں وتقریرہ، اس کی تفصیل یہ ہے انہ لو امکن الہان، اگر یہ بات ممکن ہوتی کہ دو خدا تصور کیے جاتے، لامکن بینہما تمانع، تو ان دونوں خداؤں اور الہوں، ان دو خداؤں کے درمیان تمانع کا ہونا ممکن ہوتا، ان کے درمیان ممانعت آ جاتی اور ضد آ جاتی اور جھگڑا پیدا ہو جاتا، اس کے بھی امکان رہتا. کس طور پر؟ بأن یرید، اس طور پر کہ بأن یرید احدہما، ان میں سے ایک ارادہ کرتا حرکت زید، زید کو حرکت دینے کا، والآخر سکونہ، اور دوسرا زید کو سکون یعنی ساکن رکھنے کا ارادہ کرتا. ایک زید کو ہلانا چاہ رہا ہے اور دوسرا زید کو سکون دینا چاہ رہا ہے. لأن كل منهما في نفسه امر ممکن، اس لیے کہ یہ حرکت دینا اور سکون دینا دونوں کام فی ذاتی ہی ممکن ہے. کل منہما، یہ دونوں کام جو پیچھے گزرے ہیں، فی نفسی امر ممکن، فی ذاتی ہی، فی نفسی کی، دونوں کام ممکن ہے کہ زید حرکت کرے اور زید ساکن ہو جائے، دونوں کام ممکن ہے. وکذا تعلق الارادۃ بکل منہما، ان دونوں سے ارادے کا متعلق ہونا یہ بھی ممکن ہے. اذ لا تضاد بین الارادتین، اور دونوں ارادوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے. یعنی حرکت دینا یہ ایک ارادہ ہے، سکون دینا یہ ایک ارادہ ہے، اور ان دونوں ارادوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے کہ بھئی یہ اگر حرکت دے رہا ہے تو دوسرا خدا جو سکون دے گا تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کے ارادہ کرے. ارادے میں کوئی تضاد نہیں ہے. بل بین المرادین، بلکہ دونوں کے مرادوں کا پورا ہونا اس میں تضاد پایا جاتا ہے. وحینئذ، اس صورت میں، اس وقت جب دونوں کی مرادیں پائی جائیں گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ تضاد پایا جائے گا. اما ان يحصل الامران، کہ دونوں کام حاصل ہو جائیں، یعنی زید ایک ہی وقت میں حرکت بھی کر رہا ہو اور اسی وقت میں سکون بھی اس کو حاصل ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. فیجتمع الضدان، تو دو ضدین، دو ضد کا جمع ہونا لازم آئے گا. تو آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی وقت میں ایک چیز حرکت بھی کرے اور اسی وقت میں وہ چیز ساکن بھی ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے، ضدین ہو گئے. اولا، یا پھر یہ کہ اگر دونوں مرادیں پوری نہ ہوں تو جو مراد پوری نہیں ہوگی اس کا مرید یعنی وہ ارادہ کرنے والا خدا وہ عاجز قرار پائے گا، اور عاجز خدا نہیں ہوتا. اولا، یا یہ کہ دونوں مرادیں پوری نہیں ہوں گی، فیلزم عجز احدہما، تو ان میں سے ایک کا عاجز ہونا لازم آئے گا. وہو امارۃ الحدوث، عاجز ہو جائے گا ان میں سے ایک یعنی جس کی مراد نہیں پائی جا رہی. وہو امارۃ الحدوث، اور یہ حدوث کی نشانی ہے، حادث ہونے کی نشانی ہے، عاجز ہو جانا حادث ہونے کی نشانی ہے. والامکان، اور یہ امکان کی نشانی ہے، لما فیہ من شائبۃ الاحتیاج، یعنی ممکنات میں سے ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے. والامکانی، ممکنات میں سے ہونے کی نشانی ہے. کیوں؟ لما فیہ من شائبۃ الاحتیاج، چونکہ اس میں احتیاج اور دوسرے کا محتاج بننا اس کی علامت پائی جا رہی ہے. تو ہر وہ چیز جس میں دوسرے غیر کی، اپنے غیر کی احتیاج ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے. تو جو غیر کا محتاج ہو وہ ممکن ہے اور وہ حادث ہے. فالتعدد مستلزم، الوہیت خداوندی میں غیر کی شرکت، یہ تعدد کا قول اختیار کرنا ہے، اور تعدد یہ مستلزم ہے لامکان التمانع، تمانع کے امکان کو، کہ ان کے درمیان جھگڑا پایا جائے، ممانعت پائی جائے، تمانع کا قول اختیار کرنا. اور تمانع یہ مستلزم ہے محال کو، کہ دونوں کی مرادیں پوری ہوں تو ضدین لازم آئے گا، اور اگر ایک کی مراد پوری ہو اور ایک کی نہ ہو تو جس کی نہیں ہوگی وہ عاجز ہوگا اور عاجز خدا نہیں ہوتا.
فیکون محالا، تو یہ قول محال ہے کہ تعدد، تو پتہ کیا چلا اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. وهذا تفصیل ما يقال، اور یہ تفصیل ہے اس اجمال کی جو کہا جاتا ہے، یعنی اجمالی طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے. ان احدهما ان لم يقدر على مخالفة الاخر لزم عجزه، کہ ان دونوں میں سے اگر ایک دوسرے کی مخالفت پر قادر نہ ہو تو جو قادر نہیں ہوگا اس کا عاجز ہونا لازم آ جائے گا. وَإِن قَدَرَ، اور اگر وہ قادر ہو جائے، لَزِمَ عِجْزُ الْآخَرِ، تو دوسرے کا عاجز ہونا لازم آ جائے گا. تو جو قادر ہوگا، تو جو قادر نہیں ہوگا، مغلوب ہوگا، وہ عاجز، اور اگر یہ قادر نہیں ہوگا تو پھر یہ خود ہی عاجز بن گیا، دونوں کا عاجز ہونا لازم آ گیا. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، آپ کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.